کیسے پیدا ہو گیا، آئیے وہ تاریخ دیکھیں۔ ہندوستان کے اندر بابا کیسے پیدا ہوئے؟ بابا کسی آجی گجی کا لڑکا نہیں ہوتا، بابا کسی للو پنجو کا بیٹا نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر ایک ایسا بابا آیا جو 5ویں صدی میں پیدا ہوئے، 501 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 12 سال کی عمر میں ہندوستان کے دھرتی پر آ گئے۔ وہ غوث کا بیٹا ہے، حضرت غوث اعظم علیہ رحمت الرجوان، غوث سمدانی، عبد القادر جیلانی۔ آپ کا یعنی وہ خواہرزادہ ہے، آپ کا بھانجا ہے، جن کو دنیا سید جمال الدین جان من جنتی کے نام سے جانتی ہے۔ سید محمود کا بیٹا ہے، سیدہ نصیبہ کا بیٹا ہے، معلوم یا فاطمہ ام الخیر کا نواسا ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست علی رحمت الرجوان کا نواسا ہے۔ بابا کوئی آجی گوجی نہیں ہوتا۔ ان بابا کی تاریخ کو مطالعہ کرنا ہے، تذکرۃ المتقین پڑھ لو، تذکرۃ الصالحین پڑھ لو، بالگا ٹو گنگا پڑھ لو، میرات الاسرار پڑھ لو، سفینۃ الاولیاء پڑھ لو، پتا چلا ہندوستان کی سومناتھ اٹھا کر کے پڑھ لو۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے بابا جب سے آیا ہے ہندوستان کو سبھیتا دے دیا ہے، ادب دے دیا ہے، تمیز دے دیا ہے، تمدن دے دیا ہے، فکر کو لاحق فکر کو مٹا دیا، اور بہتتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر دنیا چھوڑا دیا اور خدا سے ملا دیا۔ دوستان محترم، تو بابا کی تاریخ کوئی ایسے لوگوں سے نہیں لگتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بابا گیری کرتے ہیں، جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ بابا گیری کرتے ہیں۔ ارے یہ تو ان کی عقیدت ہے کہ نام حسین کی مٹی دے رہا ہے، نام حسین کا پھول دے رہا ہے۔ جب نام حسین کو ملوث کر دیا جاتا ہے تو یہ نسخہ صفا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کا نوجوانوں، دینے والے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جس کا نام پکارا جاتا ہے اس حسین کو دیکھا جاتا ہے۔ دوستان محترم، اس لیے کہ آقائے دو جہاں کی نعمتیں، یعنی نہ جانے کس کے گھر کیسے کیسوں کے یہاں پہنچ گیا، اور یہ پہنچنے کا معاملہ قلب سے ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت سے نہیں، قلب سے ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لیکن ہاں وہ بابا بھی جہنم میں جائیں گے جو شریعت کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیا جائے۔ وہ بابا بھی جہنم میں جائیں گے جو شریعت کو بے حرمتی کر رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپہاس کر رہے ہیں، اور شریعت پر عمل کرنے والے کو گویا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ کیوں؟ شریعت زمین ہے اور طریقت عمارت ہے، معرفت بلڈنگ ہے۔ اگر زمین نہیں رہے گی تو عمارت کہاں ہو؟ میرے ملت کے نوجوانوں، شریعت سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں شریعت پر ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آئے، اور مصطفیٰ جو کہہ دیے وہ شریعت ہو گیا، میرے آقا نے جو فرما دیا وہ شریعت ہو گیا۔ اس لیے آقا کا فرمان ہی شریعت ہے، اور شریعت کو سمجھنے کے لیے علم تو علم ہے، قلب کا ہونا ضروری، اتی آوشکتا ہے، یعنی ہردے کا اجاگر ہونا، پرکاش کا پرجلت ہونا، نفس لوامہ کا اجالا ہونا، نفس مطمئنہ کے یعنی پرچم بلند کرنا، جب تک اس سے نہیں ہو سکتا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا طریقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو حضرت سیدنا سید جمال الدین جان من جنتی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہندوستان کے اندر 5ویں صدی میں 501 میں پیدا ہوئے اور 12 سال کی عمر میں ہندوستان میں آئے ہیں۔ سیر الفقراء پڑھ لیں، تذکرۃ المتقین، یہ تمام کتابیں ہیں، سید الفقراء، رمضان الفقراء، سراج الفقراء، یہ ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو لائبریری کے علاوہ کتب خانہ میں نہیں ہے۔ پڑھنا ہوگا خدا بخش لائبریری میں چلے جائے، رامپور کی لائبریری میں چلے جائے، نیشنل لائبریری میں چلے جائیں۔ معلوم یہ ہوا یعنی وہاں جا کر کے آپ ڈھونڈیں گے یا کوئی پرانی لائبریری ہو اس میں آپ کو یہ کتابیں مل جائیں، کیونکہ ہندوستان کے جو وراثت ہے یہ اولیاء امت کی وراثت ہے، اولیاء امت نے یہاں پرچم محمدی لہرایا ہے۔ دوستان محترم، تو یہ سیدنا سید جمال الدین جان من جنتی یہ کیسے بابا ہیں؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرما رہے ہیں کہ میں نے رودوار کے جنگل میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ شیر پر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا لیے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ہونٹ پر رکھ کر تبسم فرما رہے ہیں۔
میں دیکھ کر ہیبت سے میرا پاؤں بندھ گیا. تو انہوں نے مسکرا کر کہا ارے سعدی گھبرانے کی کیا بات ہے, جب تک کہ کوئی گلستہ بوستہ نہیں پڑتا یہ مولوی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مولویوں کے کلاس میں یہ داخل ہے. تو گویا کہا میرا پاؤں ہیبت سے بندھ گیا. تو کیا کہا؟ شیخ نے فرمایا کیا بات ہے, تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ درندے پر آپ سوار ہیں اور جو ہے موذی جانور آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ جان لیوا چیز ہے. کہا گھبرانے کی بات نہیں سعدی, تم فنا فی شیخ ہو جا, اپنے شیخ کا غلام بن جا, تو جو ہے پیر والا بن جا, پیر والا تمہیں رسول والا بنا دے گا, اور رسول اللہ کے بارگاہ میں جاؤ گے تو فنا فی اللہ کر دیا جائے گا. تو گویا یہ سب چیزیں تمہارے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے گی. پہلے تو اپنے آپ کو تو ایسا کر لے. دوستان محترم, یہ سیدنا سید جمال الدین جان من جنتی کی شخصیت ہے کہ آپ کی تبلیغ حیران ہو جائیں گے. تبلیغ کا نشان دیکھنا ہے, گرنار پہاڑی پر جا کر دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے کھاری میں جا کر کے دیکھ لیں. ارے بھائی بے چین مت ہو, آرام سے بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, ارے بیٹھ جاؤ آرام سے. باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنگلہ دیش کی کھاری میں آپ کے قدم کا نشان, گرنار پہاڑی پر آپ کے قدم کا نشان, مان سروور تبت میں آپ کا قدم کا نشان, اور یہاں تک کہ شرندیپ سمرندیپ میں آپ کا قدم کا نشان. اور آپ آرام فرما کہاں ہے؟ نالندہ کی دھرتی پر آرام فرما ہے, شہر ہلسا جتی نگر درگاہ محلہ. یہ ناچیز آپ کا جھارو کش ہے, اسی خانوادے سے یہ ناچیز تعلق رکھتا ہے. اور آپ کو جو ہے اس طریقہ سے آپ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, جن میں سید شرف الدین یحییٰ منیری کا نام کون نہیں جانتا. اور آپ سے اس طرح تعلق رکھتے ہیں کہ سید شرف الدین یحییٰ منیری کے خانوادہ آج بھی غلامی پیش کرتے ہیں اور آپ کی چادر پوشی وہاں کی جاتی ہے, کیونکہ آپ ان کے پیرانے الزام میں سے. اور آپ نے ایک حبس دم فرمایا تھا. وہ حبس دم دیا تھا کن کو؟ حضرت نجم الدین کبریٰ کو دیا تھا. ابھی سید شرف الدین یحییٰ منیری پیدا نہیں ہوئے تھے. کہا تھا میرا شرف الدین آنے والا ہے, انہیں دے دینا. انہوں نے بہت سارے پیروں کے بارگاہ میں گئے سید شرف الدین یحییٰ منیری, لیکن دیکھ کر کے واپس آ جاتے, یہ میرا پیر نہیں ہو سکتا. جب خواجہ نجم الدین کبریٰ کے بارگاہ میں گئے, پان کھا کر گئے, آپ کے کپڑوں پر پان کا داغ لگا ہوا تھا. آپ نے کہا پان کھانے والا سید شرف الدین ادھر آ جاؤ, تم اپنی امانت لے کر کے جاؤ. آپ نے کان میں امانت دے دی, امانت کہہ دی. اپنے بھائی کے ساتھ تھے, بہیا کے جنگل میں گئے اور جا کر کے کھجور کے درخت پر بیٹھ گئے. آپ کے بھائی تلاش کر کے تھک گئے. 12 سال تک سید شرف الدین یحییٰ منیری کھجور کے درخت پر ہے, حبس دم فرمائے. 12 سال تک نہ کھایا ہے, نہ پیا ہے, نہ سویا ہے, نہ پیشاب کی حاجت, نہ پخانہ کی حاجت. یہ حبس دم فرمایا ہے, پھر آپ کے ولایت کا شہرہ ہو گیا. یہ سید شرف الدین یحییٰ منیری ہیں. ان کے پیرانے الزام میں سے سید جمال الدین جان من جنتی ہے. 400 سال آپ کی حیات ہوئی ہے. آخر وقت میں آپ سے ملنے کے لیے ہندوستان کا راجہ پہنچا تھا, جس کو دنیا فرید خان کے نام سے جانتی ہے, جس کو دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے جانتی ہے. یہ ساساران سے چلا, اپنے لشکر کو لے کر کے چلا. کہا آج میں ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, ایک ایسے اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جن کے ولایت کا چرچا خوب سنا ہو, لیکن آج میں ان کو آزمائش کروں گا, آج میں ان کو آزماؤں گا. کہا کیسے آزماؤں گے؟ کہا اس لیے کہ ابھی آم کا موسم نہیں ہے, میں حضور والا سے آم طلب کروں گا. اگر آم دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ کے ولی. کیوں؟ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندہ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. اس لیے میں یہی سوال کروں گا. یہ سوال کر کے جب پہنچے ہیں, جب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, جیسے آپ کی خانقاہ میں پہنچے ہیں, اس سے پہلے سید جمال الدین جان من جنتی ایک آم کو 4 ٹکڑا کر کے رکھے ہوئے ہیں. جیسے شیر شاہ سوری کا پرویش کرنا ہوا, داخل ہوا, آپ نے ایک آم کا ٹکڑا اٹھا کر کے اسے بڑھا دیا. یہ دیکھ کر کے سر جھکا دیا, واقعی آپ اللہ کے کامل ولی ہے. یہ کہہ کر کے فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. حکم فرمائیے حضور کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا اللہ والا کسی سے حاجت نہیں رکھتا, میں اگر حاجت رکھتا ہوں تو میرا رب میری حاجت کو پورا فرماتا. دوستان محترم, یہ سید شرف الدین یحییٰ منیری ہے. یہ غوث کے بیٹے ہندوستان کے سرزمین پر آرام فرما ہے. 4 بیٹے آئے, اور کس کے ساتھ آئے؟ یہ پہلا مبلغ اعظم کی بات کر رہا ہوں, سید جمال الدین جان من جنتی, سید احمد بادپا,
سید میر رکن الدین عرب، سید میر شمس الدین عرب، یہ دو بھتیجے اور دو بھانجا غوث اعظم کا ہے، جو آپ نے سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو عطا کیا تھا۔ اور کیوں عطا کیا سرکار سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو؟ سرکار نے بشارت دی، کیا میں تمہیں 4 خلیفہ عطا کروں گا جو میری خلفائے راشدین کی سنت پر ہوں گے۔ وہ یہ 4 خلیفہ ہیں جس سے گروہ دیوانگان چلا۔ دیوانگان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ دیوانگان کا ایک سلسلہ ہے جو دیوانگان مداریہ جمالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دیوانگان مداریہ دیوانگان حسینی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور سیدنا سید جمال الدین جان من جنتی کے بڑے بڑے خلفاء ہوئے، یہاں تک کہ حضرت قطب غوری کا واقعہ آپ نے سنا، جن کا جنازہ 12 سال چلا ہے، وہ حضرت جان من جنتی کے خلیفہ ہیں۔ یہ حضرت غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے بھانجے کے خلیفہ ہے۔ تو دوستان محترم، ہندوستان کی سرزمین کا پہلا مبلغ اعظم اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام ہے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ اب اس کتاب کو میں آپ کو بتاؤں، علماء کی کتاب تو بعد میں مطالعہ کریں گے، آپ مغل سامراج وادی کی کتاب کو مطالعہ کر لیں۔ سفینۃ الاولیاء تارا شکو نے تصنیف فرمائی اور نقشہ بنا دیا ہے کہ کتنے میں مداریت، کتنے میں قادریت، کتنے میں چشتیت، کتنے میں شہروردیت، کتنے میں نقشبندیت، معلوم یہ ان تمام اولیاء اکرام کا نقشہ بنا دیا ہے۔ دوستان محترم، تو ہندوستان کے یہ پہلا مبلغ اعظم ہے۔ بعد میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔